بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارطغرل ڈرامے کے بارے میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ ایک شخص نے اس پہ تبصرہ کیا ہوا ہے جس میں اس ڈرامے کے منفی پہلوؤں کو انتہائی فوکس کیا ہوا ہے، تو اس تبصرے پہ انشاءاللہ بات کرنا چاہوں گا۔ اگر بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن ویڈیو آپ پوری دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو اس تبصرے اور اس تبصرے پر جو میں ابھی بات کرنے جا رہا ہوں تو اس تمام بات کی سمجھ آ جائے۔ اس سے پہلے میں نے ارطغرل ڈرامے کے حوالے سے جو ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی تھی اس میں نے یہ بات کی ہوئی تھی کہ اس ڈرامے پر مصر میں جو فتویٰ لگایا گیا ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں اس ڈرامے کے خلاف ایک دوسرا ڈرامہ کیوں بنایا جا رہا ہے، اور جو پاکستان میں اس ڈرامے کے خلاف فتویٰ جاری کیا گیا ہے تو اس پہ بھی میں نے مختصراً گفتگو کی ہوئی ہے اپنی پچھلی ویڈیو میں۔ اس ویڈیو میں ایک شخص نے ارطغرل ڈرامے پر لمبا چوڑا تبصرہ کیا ہوا ہے، ایک آرٹیکل لکھا تھا، پہلے اس نے تقریباً 7-8 صفحات پر مشتمل تھا، وہ میں نے پڑھا۔ اس کے بعد اس کی ایک ویڈیو مجھے ملی، میں نے دیکھی، تقریباً 18 منٹ کی ویڈیو تھی، تو وہ سارا کا سارا تبصرہ تو میں آپ کے سامنے نہیں رکھ پاؤں گا کیونکہ وہ 18 منٹ کی ویڈیو اور کہاں 7-8 صفحات کا لمبا چوڑا تبصرہ۔ البتہ میں یہاں پہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں اس نے جو نیگیٹو اسپیکٹس پہ بات کی ہوئی ہے، جو منفی پہلوؤں پہ بات کی ہوئی ہے اور جس پر اس نے بہت زیادہ فوکس کیا ہوا ہے، تو میں وہ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور اس پہ انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ اس تبصرے میں جو بنیادی اور بلٹ پوائنٹس تھے، جو نیگیٹو اسپیکٹس تھے، تو وہ 4 تھے۔ اس کے علاوہ بھی اشارتاً اس نے بعض چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہوا ہے جس پر ہم آخر میں بات کریں گے، لیکن جو بنیادی 4 پوائنٹس ہیں اس پہ اس تبصرہ نگار نے بہت زیادہ فوکس کیا ہوا ہے۔ میں سب سے پہلے وہ 4 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ڈرامہ جو ہے اس کا ہسٹری سے کوئی تعلق نہیں، اس کا ارطغرل کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، اس ڈرامے کا کوئی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ یہ جو جتنا بھی ہے، یہ 5 سیزن جتنے بھی ہیں، یہ سارا کا سارا جو ہے تو یہ فکشن ہے۔ تو یہ پہلا پوائنٹ تھا۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈرامے کو دیکھنے سے نوجوانوں میں جو مینٹیلٹی بلڈ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص آئے گا، ارطغرل جیسا بہادر ہوگا، وہ ایک شخص 1000 افراد پر باری ہوگا، ایک لیڈر آئے گا جو ارطغرل کی طرح قوموں کی اور ملکوں کی اور امت مسلمہ کی زندگی بدل دے گا، ان کی تقدیر بدل دے گا اور امت مسلمہ کے زوال کو عروج میں بدل دے گا۔ تو اس ڈرامے کے دیکھنے کی وجہ سے نوجوانوں میں جو مینٹیلٹی بلڈ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک لیڈر آئے گا اور ان کی تاریخ بدل دے گا، حالانکہ ایک لیڈر قوموں کی تقدیر اور قوموں کی تاریخ نہیں بدلتے۔ یہ ان کا دعویٰ ہے، میں آگے جا کر پھر اس کا انشاءاللہ جواب دینے کی اور اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تیسرا جو پوائنٹ اس تبصرہ نگار نے اس پہ فوکس کیا ہے اور کریٹیسائز کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈرامے سے جو عام تاثر ملتا ہے وہ یہ ہے نوجوانوں کو کہ ساری دنیا مل کے ہمارے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، یہود و نصارہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، مغربی قوتیں، خفیہ طاقتیں ہمارے خلاف سازشوں کے جال بن رہی ہیں، ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں ہمیں ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، پاکستان کو ختم کرنے کے لیے، امت مسلمہ کو مزید تقسیم کرنے کے لیے، اس کے علاوہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے مغربی طاقتیں، یہود و نصارہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، حالانکہ ان میں بہت سی خوبیاں بھی موجود ہیں، ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے اور ان خوبیوں کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ یہ تیسرا پوائنٹ تھا جس پہ تبصرہ نگار نے فوکس کیا ہوا ہے۔ چوتھا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ دنیا جو ہے اس ڈرامے کو دیکھنے سے یہ ایک تاثر ملتا ہے کہ اپنے حق کے لیے تلوار اٹھاؤ اور اپنے حق کے لیے لڑو، دنیا پہ چھا جاؤ، حالانکہ دنیا جو ہے وہ اس وقت جنگوں کے میدان سے نکل گئی ہے اور علم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں داخل ہو گئی ہے۔
آج کل جو جنگیں لڑی جا رہی ہیں تو وہ علم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی جنگ ہے. ملکوں اور قوموں کی تقدیر کا فیصلہ جو ہو رہا ہے تو وہ علم، سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. تو یہ بنیادی وہ چار باتیں تھیں، یہ وہ چار پوائنٹس تھے جس پہ تبصرہ نگار نے اپنے تبصرے میں بات کی ہوئی ہے. میں سر فہرست ان چار پوائنٹس کے جوابات دینے اور اس حوالے سے اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کے بعد تبصرہ نگار نے جن باتوں کی طرف مختصراً اشارہ کیا ہوا ہے تو میں انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی جو بات ہے کہ یہ ڈرامہ جو ہے یہ مکمل آلموسٹ فکشن ہے، اور اس میں اس کا کوئی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اس کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں. تو اس بات پہ اگر ہم تبصرہ نگار کے ساتھ ایگری کر لیں تو مناسب ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس ارطغرل کی زندگی کا جو ریکارڈ موجود ہے، جو تاریخ میں ہمارے پاس اس کی زندگی کا ریکارڈ ہے، وہ انتہائی مختصر ہے اور اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے کہ جس پہ 5 سیزن تقریباً 200-250-300 قسطیں بنائی جا سکے، اتنا لمبا چوڑا ڈرامہ بنایا جا سکے. ہمارے پاس تاریخ میں ارطغرل کی زندگی کا جو ریکارڈ موجود ہے وہ یہ ہے کہ یہ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان کا والد اور سلیمان شاہ کا بیٹا تھا. کائی قبیلے سے ان کا تعلق تھا. یہ ایک ریکارڈ موجود ہے کہ سلیمان شاہ دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے دریا میں ڈوب کے مر گیا. یہ ایک ریکارڈ موجود ہے کہ ارطغرل اپنے قبیلے کے لیے کہ رہنے کے لیے جگہ تلاش کرنے کے لیے باہر نکلا ہوا تھا اور ایک مقام پہ پہنچا جسے انگورا کہا جاتا ہے، آج کل اسے انقرہ کہا جاتا ہے، جہاں پہ علاء الدین کی فوج اور منگول کی جو فوج تھی وہ آپس میں لڑ رہی تھی. اسے اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن جو فوج ارطغرل کے پاس تقریباً 400 سے کم و بیش کچھ لوگ تھے، اس کے پاس کچھ سپاہی تھے، تو اس نے دیکھا کہ جو فوج پسپا ہو رہی ہے تو یہ میدان میں کود پڑا اور پسپا ہونے والی فوج کی مدد اس نے کی، اور جو فوج مضبوط اور طاقتور تھی تو اس کے خلاف یہ لڑنے لگا. جب نتیجہ نکلا تو جو فوج طاقتور تھی وہ منگول کی فوج تھی، اور جو فوج کمزور ہو چکی تھی وہ علاء الدین کیقوباد کی فوج تھی، جو سلجوق سلطنت کے اس وقت کے سلطان اور بادشاہ تھے. نتیجہ یہ نکلا کہ ارطغرل کی مدد اور حمایت کی وجہ سے منگول کی جو فوج تھی وہ پسپا ہو گئی، ان کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ گئے، اور جو علاء الدین کی فوج تھی ان کو فتح ہوئی، اور علاء الدین نے اس کی بہادری اور شجاعت کے نتیجے میں اس کو پھر سغوت کا علاقہ بطور جاگیر اس کو عطا کر دیا. اس کے بعد یہ اور ان کا جو قبیلہ ہے یہ سغوت کے علاقے میں رہنے لگے، جو صلیبی جو سلطنت تھی اس کے سرحد کے قریب یہ علاقہ واقع تھا. یہ اور اس قسم کی اور بھی کچھ چھوٹی چھوٹی جو تفصیلات ہیں ہمارے پاس تاریخ میں موجود ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس تاریخ میں ارطغرل کی زندگی کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. لہٰذا اگر یہ بات تبصرہ نگار کہہ رہا ہے کہ یہ ڈرامہ آلموسٹ فکشن ہے تو ہمیں اس کے ساتھ اس بات پر ایگری کر لینا چاہیے. لیکن ہاں اس بات میں، اس ڈرامے میں جہاں تک لوکیشنز کا تعلق ہے تو لوکیشنز کے جو نام ہیں وہ آلموسٹ وہی ہیں، جو کرداروں کے نام ہیں تو وہ تقریباً آلموسٹ وہی ہیں. لیکن اس پہلے پوائنٹ میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو ہمارے جو پاکستان میں ویورز جو ڈرامہ دیکھ رہے ہیں تو وہ اس ڈرامے میں تاریخ کو تلاش نہیں کر رہے کہ ارطغرل کی زندگی کی تاریخ کیا ہے یا سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کیسے پڑی. وہ اس ڈرامے میں تاریخ کو قطعی تلاش نہیں کر رہے، بلکہ وہ اس ڈرامے کو انجوائے کر رہے ہیں. وہ اس ڈرامے کی جو عکس بندی ہے، اس ڈرامے کا جو اس کی پرفیکشن ہے، جس طرح سے اس کو ڈائریکٹ کیا گیا، جس طرح سے اس کو لکھا گیا، جس طرح سے اس ڈرامے میں بولے جا رہے ہیں، جس طرح سے اس ڈرامے کی پرفیکشن ہے، آلموسٹ سب کچھ اس طرح دکھائی دے رہا ہے کہ ریئل ہے. تو لوگ اس کو اس وجہ سے انجوائے کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کو یہاں پہ اتنی پذیرائی اور دنیا میں اس کو اتنی پذیرائی ملی کہ تقریباً 150 ممالک میں اس کو دیکھا جا رہا ہے اور مقامی زبانوں میں اس کو ترجمہ کیا جا رہا ہے.
تو اس کے علاوہ اگر ارطغرل کی زندگی کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود نہیں بھی ہے تو ہمارے پاس مسلمانوں کی اتنی شاندار اتنی تابناک تاریخ موجود ہے کہ اگر اس میں ارطغرل کی زندگی کا ریکارڈ نہ بھی ہو تو بھی ہماری تاریخ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ خلفائے راشدین سے لے لیں، بنو امیہ، بنو عباس، اندلس کی تاریخ، پھر اس کے بعد افغانستان کی تاریخ، ہندوستان کی تاریخ، یہ اگر آپ اس تاریخ کو ٹٹولیں تو اس میں ارطغرل جیسے سینکڑوں لوگ آپ کو مل جائیں گے جو بڑے بڑے جری اور شہ سوار اور بہادر تھے۔ تو اگر ہمارے پاس تاریخ میں ارطغرل کی زندگی کا کوئی مفصل ریکارڈ موجود نہیں ہے تو اس میں اتنی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری جو بات تبصرہ نگار نے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈرامہ ہے اس سے یہ عام ایک مینٹیلٹی بلڈ ہو رہی ہے کہ ارطغرل جیسا ایک بہادر شخص آئے گا جو ہزاروں پہ باری ہوگا، ایک لیڈر آئے گا جو ملک و قوموں اور امت مسلمہ کے عروج کے زوال کو عروج میں بدل دے گا، جو مسلمانوں کی تقدیر بدل دے گا، جو ملکوں کی تاریخ بدل دے گا۔ حالانکہ ایک شخص جو ہوتا ہے وہ یہ سب کچھ کرنا اس کے لیے امپاسبل ہوتا ہے، یہ اس شخص کا دعویٰ ہے۔ اس حوالے سے میرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر ہسٹری کو تھوڑا سا ٹٹولیں، ہم اگر ہسٹری کو تھوڑا سا اس کو آبزرو کریں، چاہے وہ مسلمانوں کی ہسٹری ہو چاہے وہ غیر مسلموں کی ہسٹری ہو، آپ انقلاب فرانس سے پہلے بھی دیکھیں، آپ انقلاب فرانس کے بعد بھی دیکھیں، اس طرح آپ مسلمانوں کی تاریخ میں بھی دیکھیں، جتنے بھی بڑے بڑے انقلابات رونما ہوئے ہیں، جتنی بھی بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے تحاریک نے جنم لیا ہے، بڑی بڑی تبدیلیاں، ملک آزاد ہوئے ہیں، بڑی بڑی تحریکوں نے جنم لیا ہے، تو آپ چاہے وہ مسلمانوں کے مومنٹ ہوں، چاہے وہ غیر مسلموں کے ہوں، چاہے وہ آزادی کے لیے ہوں، چاہے وہ کوئی اور ہو، تو آپ اس میں سے دیکھیں تو آپ کو ان تحاریک میں سے، اس جدوجہد میں سے جو ملے گا تو آپ کو ایک ہی چیز مشترک ملے گی، اور وہ یہ کہ ان بڑی بڑی تبدیلیوں اور انقلابات کے پیچھے ایک شخص کا نام ہوگا اور اس شخص کو لیڈر کہا جاتا ہے۔ آپ جتنی بھی ہسٹری آپ دیکھ لیں، ایک شخص ہی ہوتا ہے، وہی لیڈر ہوتا ہے جو عوام کو، جو لوگوں کو، جو ان کے دلوں میں جو چنگاریاں ہوتی ہیں ان کو بھڑکاتا ہے اور ان چنگاریوں کو منظم کر کے پھر اس کو ایک منظم جدوجہد میں تشکیل دیتا ہے اور پھر ایک بڑی تبدیلی، ایک بڑا انقلاب وجود میں آتا ہے۔ میں ہسٹری کی طرف تو نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، البتہ آپ چونکہ یہ ڈرامہ ترکی کا ہے، آپ ترکی ہی کو دیکھ لیں کہ ترکی اردگان سے پہلے ترکی کہاں پہ سٹینڈ کرتا تھا، اردگان کے آنے کے بعد اب ترکی کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے، اور ہم مستقبل میں انشاءاللہ اردگان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں اور امت مسلمہ کے زوال کو عروج میں بدلنے میں وہ اپنا کردار ادا کرے گا، اور وہ مسلمانوں کی قیادت میں ایک بنیادی کردار ادا کرے گا، اور مسلمانوں کی جو یہ ذلت اور پستی ہے اس کو انشاءاللہ عزت اور وجاہت اور حشمت میں بدلنے میں انشاءاللہ وہ اپنا کردار ادا کرے گا۔ یہ ہم ان سے امید رکھتے ہیں، اچھی امید رکھنی چاہیے۔ تو جہاں تک دوسری بات کا تعلق تھا کہ ایک لیڈر، ایک شخص قوموں کی تاریخ اور زندگی نہیں بدلتا، تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک لیڈر اگر وہ واقعی میں لیڈر ہے تو وہ قوموں کی تاریخ، ملکوں کی تاریخ اور تقدیر بدلنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تیسری جو بات تھی وہ تبصرہ نگار نے یہ کی ہے کہ اس ڈرامے سے جو تاثر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ساری مغربی جو دنیا ہے، یہود و نصارہ جو ہے، ہنود ہیں، خفیہ جو طاقتیں ہیں، وہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہی ہیں۔ تو میرے خیال میں اس بات میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ یہ سازشوں کے جال جو بن رہے ہیں تو یہ اس کا سلسلہ بہت طویل ہے، میں بہت پیچھے نہیں جانا چاہوں گا، لیکن آپ سلطنت عثمانیہ کا جو آخری دور ہے آپ وہ ذرا اسٹڈی کر لیں کہ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ مسلمانوں نے خود کیا، سلطنت عثمانیہ سے آزادی مسلمانوں نے خود حاصل کی۔ سلطنت عثمانیہ جو مسلمانوں کا اجتماعی ادارہ تھا،
سلطنت عثمانیہ جو مسلمانوں کا اجتماعی مرکز تھا، تو کیا اسے مسلمانوں نے خود ختم کیا، یا اس کو ختم کرنے کے لیے یہود صدیوں سے سازشیں کر رہے تھے؟ پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں کوئی بڑی اتنی تبدیلی تو رونما نہیں ہوئی، ہاں خلافت عثمانیہ ضرور ختم ہو گئی، خلافت عثمانیہ کے زیر سایہ جو ممالک تھے وہ ضرور آزاد ہو گئے۔ میں اس بات کا اعتراف کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کروں گا کہ سلطنت عثمانیہ کا زوال، اس میں ہماری اخلاقی پستی نے بھی کردار ادا کیا، لیکن آپ اس بات کا بھی انکار نہیں کر سکتے کہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے میں یہود و نصارہ کی سازشوں نے بھی بنیادی کردار ادا کیا۔ اچھا، آپ اس سے تھوڑا سا آگے آئیں تو میں آپ سے یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ امت مسلمہ جو ایک جسد واحد ہے، اس کو 50 سے زائد ٹکڑوں میں کس نے تقسیم کیا؟ ایک امت مسلمہ، ایک مسلمان، ایک کلمہ، ایک پیغمبر، ایک کعبہ، ایک کتاب، لیکن آج وہ ایک امت مسلمہ جسے جسد واحد کہا جاتا تھا، آج وہ 50 سے زائد ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، اور اسے مزید تقسیم در تقسیم کرنے کی سازشیں آج بھی ہو رہی ہیں۔ میں تبصرہ نگار کو اس بات کی دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ CIA کے لیے جو کام کرنے والا ادارہ ہے رینڈ کارپوریشن، آپ ان کی رپورٹس ذرا اس ضمن میں مطالعہ کیجئے۔ 2002 میں جو رپورٹ منظر عام پر آئی تھی امت مسلمہ کو، مسلمان ملکوں کو مزید تقسیم کرنے کے حوالے سے، تو آپ وہ رپورٹس ذرا پڑھ لیجئے گا۔ افغانستان، پاکستان، ملیشیا، انڈونیشیا، ایران، ان کو مزید تقسیم در تقسیم کرنے کے لیے جو لائحہ عمل بنایا گیا تھا وہ رینڈ کارپوریشن کی ان رپورٹس میں موجود ہے۔ تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو یہود و نصارہ ہے، جو مغربی طاقتیں ہیں، وہ برسوں سے لے کر آج تک اور آج بھی مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں۔ ان کا ایک بڑا طبقہ اس بات کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں کہ وہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف سازشیں کریں، تو اس بات میں کوئی شک نہیں۔ چوتھا جو پوائنٹ ہے جو تبصرہ نگار نے اس پہ بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈرامے سے جو تاثر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ تلوار اٹھاؤ اور دنیا پر چھا جاؤ، حالانکہ دنیا جو ہے وہ علم کے میدان، وہ جنگوں کے میدان سے علم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں منتقل ہو چکی ہے۔ اس موقع پر تو میں یہ بات کہنا انتہائی مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کتابی باتیں ہیں، ہمیں کتابوں کی دنیا سے نکل کر گراؤنڈ ریئلٹیز کو فیس کرنا چاہیے۔ یہ ساری کتابی باتیں ہیں کہ قلم کے ذریعے دنیا کو بدل دو، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا، یہ جو ہے یہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو نظر انداز کرنے والی باتیں ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ تبصرہ نگار صاحب اس خیالی اور کتابی باتوں سے نکل کر گراؤنڈ ریئلٹیز کو فیس کریں۔ میں علم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت سے انکار نہیں کرنا ہوں، میں علم کی اہمیت کو بھی نظر انداز نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ ڈفرینشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ علم جو ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے، تو وہ بلا شبہ قوموں اور ملکوں کی ترقی میں اپنا کردار ضرور ادا کرتا ہے۔ وہ قوموں اور ملکوں کی بقا کی ضمانت تو دے سکتا ہے، علم، سائنس اور ٹیکنالوجی یہ قوموں کی بقا کی ضمانت تو دے سکتا ہے، لیکن قوموں کا تحفظ جو ہے وہ علم، سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت نہیں ہوتا۔ آپ ایک مثال سے سمجھ لیجئے، آپ بارڈر پہ ہیں، دوسرے نے آپ کے سر پہ بندوق تانی ہوئی ہے اور آپ علم اور قلم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک قطعی کتابی باتیں ہیں کہ علم اور سائنس اور ٹیکنالوجی، دنیا آج بھی وہی کی وہی ہیں۔ یہ میدان جنگ جو ہے، یہ میدان کارزار جو ہے، یہ تبدیل نہیں ہوگا، یہ برسوں سے چلا آ رہا ہے۔ جنگیں پہلے بھی ہوئی ہیں، آج بھی ہو رہی ہیں اور آگے مستقبل میں بھی ہوں گی۔ علم، سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت سے میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ میں انکار نہیں کر رہا ہوں، یہ قوموں کی بقا کی ضمانت دیتی ہیں۔ قوموں کا تحفظ، سرحدات کا تحفظ علم، سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت نہیں ہوتا، بلکہ سرحدات کا تحفظ طاقت کے زور پہ ہوتا ہے، بندوق اور اسلحہ کے زور پہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ
4 پوائنٹس تھے جس پہ تبصرہ نگار نے بات کی ہے. ایک بات کی طرف میں ایک اور آپ کا دھیان اور توجہ چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ باتیں علم، سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو باتیں ہیں، یہ اگر آپ مغربی ممالک کے تناظر میں کریں گے تو میں آپ سے اتفاق کروں گا، لیکن اگر آپ امت مسلمہ کو سامنے رکھ کر یہ باتیں کریں گے تو مجھے آپ سے اس بات میں اختلاف کا حق حاصل ہے. میں آپ سے اس بات میں اس لیے اختلاف کروں گا کہ آج بھی امت مسلمہ وہیں کی وہیں ہیں جہاں آج سے برسوں قبل تھی. وہ میدان جنگ آج بھی، وہ میدان کارزار آج بھی مصروف ہیں، اور مسلمان آج بھی مغربی قوتوں سے برسرے پیکار ہیں. آپ دیکھ لیں جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں جن کے پاس وسائل ہیں، جو کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں امت مسلمہ کے عروج میں، یا جن کا محل وقوع امپورٹنس رکھتا ہے، پاکستان ہو، چاہے افغانستان ہو، کشمیر ہو، چیچنیا ہو، عراق ہو، لبنان ہو، ایران ہو، جتنے بھی مسلم ممالک ہیں تمام کے تمام آج بھی جنگوں کا شکار ہیں. تو یہ وہ 4 بنیادی پوائنٹس تھے جس پہ تبصرہ نگار نے بات کی ہے. میں نے اپنا نقطہ نظر اس حوالے سے اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کرنا ضروری سمجھی، اور میں نے آپ کے سامنے اپنا پرسپیکٹو رکھنے کی کوشش کی ہے. امید ہے کہ آپ میرے پرسپیکٹو کو سمجھ گئے ہوں گے. اچھا، وہ باتیں جس کی طرف تبصرہ نگار نے مختصر اشارے کیے ہوئے ہیں تو میں ان باتوں کو بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس حوالے سے بھی اپنا نقطہ نظر کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلی بات، تبصرہ نگار نے جس بات کی طرف مختصراً اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہیں، مسلمانوں کے حالات جو درست ہوئے ہیں، تو وہ تلوار کے زور سے، تلوار کی وجہ سے نہیں ہوئے، بلکہ مسلمانوں کے حالات جو درست ہوئے ہیں تو وہ انابت اللہ اور رجوع اللہ اور اپنے گناہوں پہ توبہ کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کے جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں، وہ درست ہوئے ہیں. میں اس بات سے قطعی اختلاف نہیں کروں گا کہ رجوع اللہ اور انابت اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، یہ تخلیق انسان کا بنیادی مقصد ہے. لیکن آپ بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ یہ جو تخلیق انسان کا بنیادی مقصد ہے، رجوع اللہ اور انابت اللہ، یہ آپ سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ جو دین ہے یہ تمام ادیان پہ غالب ہو جائے. یہ رجوع اللہ اور انابت اللہ کا لازمی تقاضا ہے، اور اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے بعض اوقات جنگیں ناگزیر ہو جاتی ہیں، بعض اوقات اسلحے کا استعمال ناگزیر ہو جاتا ہے، بعض اوقات طاقت کا استعمال ناگزیر ہو جاتا ہے، جس کا مظاہرہ اکثر اوقات جنگوں کے میدانوں میں ہی کیا جاتا ہے. دوسری جس بات کی طرف تبصرہ نگار نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان 200 سالوں سے تلوار کا استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں، اور آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی معاملات درست نہیں ہوئے، آپس میں کروڑوں لوگوں کا خون بہہ چکا ہے اور حالات درست نہیں ہو رہے. تو مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ تاریخ کو مینیپولیٹ کرنے کی کیوں کوشش کی جا رہی ہے. میں یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کن 200 سالوں کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے جتنا میں جانتا ہوں، جتنی آبزرویشن ہے، جتنا تاریخ ہمارے سامنے کھلی پڑی ہے، پچھلی 1 صدی سے مسلمان اپنے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ ارد گرد دیکھ لیجئے جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، ان تمام میں جو مغربی قوتیں ہیں انہوں نے اپنا پنجہ استبداد مسلمانوں کے ملکوں میں گاڑ رکھا ہے، مضبوط کیا رکھا ہے. مسلمان اپنے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 200 سالوں سے مسلمان تلوار کا استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں اور کروڑوں لوگوں کا خون بہہ چکا ہے. کن کروڑوں لوگوں کا خون بہہ چکا ہے؟ آپ براہ کرم اس کا تعین تو کر دیجئے. اچھا، تیسری بات جس کی طرف مختصراً تبصرہ نگار نے اشارہ کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات ختم نبوت کے معاملے میں جنونی ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں، مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جان دینے اور لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں.
لیکن ختم نبوت کے سلسلے میں ہم پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے غیر مسلموں تک اسلام اور دین کی حقانیت پہنچانے اور ان کو سمجھانے کی جو ذمہ داری ہے وہ ہم نہیں پوری کر رہے۔ میں یہ آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو ختم نبوت کے سلسلے میں امت مسلمہ پہ جو ذمہ داری عائد ہو رہی ہے اور ہوتی ہے تو امت مسلمہ اس کو بڑے احسن طریقے سے سر انجام دے رہا ہے، اس فریضے کو بڑے احسن طریقے سے امت مسلمہ پورا کر رہا ہے۔ آپ مجھے مغربی ممالک میں، پوری مغربی دنیا میں آپ مجھے ایک ملک ایسا دکھا دیجئے جہاں پر اسلام کی حقانیت کا پیغام نہ پہنچا ہو۔ اچھا ملک تو چھوڑیے، آپ مجھے پوری مغربی دنیا میں ایک گھر ایسا دکھا دیجئے جہاں پر اسلام اور مسلمانوں کا پیغام نہ پہنچا ہو۔ اچھا گھر بھی چھوڑیے، ایک شخص آپ مجھے دکھا دیجئے مغربی دنیا میں، آپ مجھے ایک شخص ایسا دکھا دیجئے جو اسلام کے بارے میں نہ جانتا ہو، جسے اسلام کے بارے میں پتہ نہ ہو، جو یہ نہ جانتا ہو کہ اسلام ایک دین ہے، ایک مذہب ہے جو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کی ہدایت اور کامیابی اور کامرانی کے لیے لائیں۔ میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں، آپ مجھے ایک گھر یا ایک فرد ایسا دکھا دیجئے، میں آپ کے ساتھ یہ بات ماننے کو تیار ہوں کہ مسلمان ختم نبوت کے سلسلے میں جو ذمہ داری امت مسلمہ کو دی گئی یہ لوگ ادا نہیں کریں۔ ایک گھر یا ایک فرد آپ مجھے دکھا دیجئے۔ تو یہ ان 4 پوائنٹس کے علاوہ کچھ مختصر باتیں تھیں جس کی طرف تبصرہ نگار نے اشارہ کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آخر میں تبصرہ نگار نے کہا ہے کہ ہمارے پاس آج سے تقریباً 30-35 سال قبل نسیم حجازی کا ایک ناول ہے آخری چٹان کے نام سے، اس پر ایک ڈرامہ بھی بنا ہے جس میں منگولوں کے ظلم اور ستم اور مسلمانوں کی اخلاقی پستی کو دکھایا گیا ہے، جو یوٹیوب پر آج بھی اویلیبل ہے۔ تو تبصرہ نگار نے ویورز کو اس ڈرامے کو دیکھنے کے لیے پرسویٹ کیا ہوا ہے، ترغیب دی کہ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جس ڈرامے میں منگول کے ظلم اور ستم کو دکھایا گیا ہے، مسلمانوں کے زوال کو دکھایا گیا ہے، تو آپ اس کے لیے کمپین چلا رہے ہو کہ یوٹیوب پر اویلیبل ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، اس طرح ہے اس طرح ہے، کردار بڑے پرفیکٹ ہیں اور فلاں ہیں۔ تو آپ اس ڈرامے کو دیکھنے کے لیے لوگوں کو ترغیب دیں، لیکن جس ڈرامے میں مسلمانوں کے عروج کو دکھایا گیا ہے، چیز ہے کہ یہ فکشن ہے یا جو بھی ہے، لیکن جس ڈرامے میں مسلمانوں کے عروج کو دکھایا گیا ہے تو آپ اس ڈرامے کے نیگیٹو اسپیکٹس پہ بات کر کے لوگوں کی توجہ اس ڈرامے سے موڑ رہے ہیں۔ اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو ڈرامے چل رہے ہیں جس کی کہانیاں آلموسٹ یہ ہے کہ لڑکی جو ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ عشق لڑا رہی ہے، گھر سے بھاگ جاتی ہے، کبھی جو ہے تو کس کے ساتھ عشق لڑا رہی ہوتی ہے، کبھی کیا کر رہی ہوتی ہے، کبھی آلموسٹ جتنے بھی ڈرامے ہیں سارے کے سارے ڈراموں کی جو سٹوریز ہیں وہ اسی جو عشق اور معشوق اور محبت اور اسی چیزوں کے گرد ساری کہانیاں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے تو کبھی اس حوالے سے اپنا تبصرہ نہیں کیا۔ اچھا اس کے علاوہ اس سے قبل بھی ترکی کے کئی ڈرامے پاکستان میں نشر ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ڈرامہ تھا عشق ممنون جو انتہائی فحش ڈرامہ تھا، جس نے اخلاقیات کی دجیاں تک اڑا دی تھیں، جس نے رشتوں کا تقدس تک پامال کر دیا تھا۔ تو آپ نے کبھی اس ڈرامے پر تو اپنا تبصرہ نہیں کیا۔ اچھا اس کو بھی چھوڑیں، پاکستان میں ترکی کا ایک دوسرا ڈرامہ اس سے قبل بھی نشر ہو چکا ہے، میرا سلطان، جس میں خلیفہ کی جو شخصیت ہے اس کی شخصیت کو مسخ کیا گیا تھا۔ خلیفہ کو عورتوں کا رسیہ اور عورتوں کا شیدائی، عورتوں کا دل دادا، عورتوں کا شوقین ایک شخص کے طور پر دکھایا گیا تھا۔ انتہائی بیہودہ ڈرامہ تھا میرا سلطان کے نام سے، جو ترکی کے سیکولر مینٹیلٹی کی ترجمانی کر رہا تھا۔ تو اس وقت آپ کے تبصرے کہاں پہ تھے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ نے اس وقت تبصرہ کیوں نہیں کیا؟ بہرحال میں ویورز کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ ڈرامہ جو ہے تو اس کے خلاف بہت سے منفی پروپیگنڈاز ہو رہے ہیں،
چونکہ ہمارے معاشرے میں جو سیکولر قسم کے لوگ ہیں تو خلافت کا ادارہ، خلافت کا تصور اور خلافت کا نام سننا یہ ان کی دکھتی رگ ہے، اور اس ڈرامے نے ان کی دکھتی رگ کو بہت بری طرح مسل کے اور کچل کے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے اگر وہ اپنے جذبات کا اور اپنے غم اور غصے کا اظہار کریں اور چیخیں چلائیں، جذبات کا اظہار کریں، تو آپ کو بے چین ہونے اور بے قرار ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اس ڈرامے کے خلاف جو منفی پروپیگنڈا ہو رہا ہے تو آپ اس پر بالکل بھی توجہ نہ دیجیے، اسے نظر انداز کر دیجیے۔ جہاں تک اس ڈرامے کا تعلق ہے کہ یہ اس کا ریلیجیس پرسپیکٹو سے اس کو دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے، تو اس پہ میں ایک مستقل ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن میں یہاں پہ مختصراً یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ فلموں، ڈراموں اور شوز وغیرہ، میوزک وغیرہ اور اس دنیا سے نا آشنا ہیں، یہ چیزیں ان کے لیے نہیں ہیں اور وہ ان چیزوں کے لیے نہیں بنے۔ آج تک انہوں نے کبھی فلم دیکھی، نہ ڈرامہ دیکھا، نہ میوزک سنی، نہ کوئی کسی آرٹسٹ کا نام ان کو پتہ ہے، نہ کوئی فلم ہیرو سے وہ متعارف ہوئے ہیں، کسی کا نام نہیں جانتے، کسی ماڈل کا نام نہیں جانتے، تو میں ان کے لیے گزارش یہ ہے، تجویز یہ ہے کہ وہ یہ ڈرامہ بھی نہ دیکھیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ یہ ڈرامہ نہ دیکھیں، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ آپ کو آگے مزید کچھ اور چیزیں دیکھنے پر بھی مجبور کرے۔ تو اس لیے ان حضرات سے جو اس دنیا سے تعلق نہیں رکھتے تو آپ یہ ڈرامہ نہ دیکھیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، تاریخ پڑھیے اور اپنی تاریخ کو زندہ رکھنے کی کوشش کیجیے، امت مسلمہ اور نئی نسل تک منتقل کرنے کی کوشش کیجیے۔ لیکن مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو اس دنیا میں رہ رہے ہیں، جو فلم بھی دیکھ رہے ہیں، جو ڈراماز بھی دیکھ رہے ہیں، ہالی ووڈ بھی دیکھ رہے ہیں، بالی ووڈ بھی دیکھ رہے ہیں، ترکش ڈراماز بھی دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ان حضرات کے لیے، ان لوگوں کے لیے میری تجویز یہ ہے کہ وہ لوگ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی بجائے اگر یہ ڈرامہ دیکھ لیں تو انشاءاللہ یہ ان کی زندگی پر مثبت اثر انداز ہوگا۔ یہ کچھ گزارشات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آخر میں ایک بار پھر کہنا چاہوں گا کہ اس ڈرامے کے حوالے سے منفی پروپیگنڈے کا بالکل شکار نہ ہوئیے۔ اگر آپ ڈراماز وغیرہ دیکھتے ہیں تو یہ ضرور دیکھیے، اگر نہیں دیکھتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔